بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 158 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے امالہ و ترکیب۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت بینما جاز امالتها مع الصاد سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِنَّمَا جَازَ إِمَالَتُهَا مَعَ الصَّادِ لِأَنَّ الرَّاءَ الْمَكْسُورَةَ تَغْلِبُ الْمُسْتَعْلِيَةَ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّكْرِيرِ۔ اور پھر فرمایا کہ وَغِشَاوَةٌ رُفِعَ بِالِابْتِدَاءِ عِنْدَ سِبَبَيْهِ وَبِالْجَارِ وَالْمَجْرُورِ عِنْدَ الْأَخْفَشِ وَيُؤَيِّدُهُ الْعَطْفُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ وَقُرِئَ بِالنَّصْبِ على تقدير وجعل على بشرارهم غشاوة أو على حسب الجار وإيصال الختم بنفسه إليه والمعنى وختم على بشرارهم بغشاوة۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابصار میں امالہ جائز ہے باوجود اس کے کہ اس میں صاد ہے، اس لیے کہ را مکسورہ اپنی تکرار کی وجہ سے صاد مستعلیہ پر وہ غالب ہوتی ہے، اور لفظ غشاوہ سببے کے نزدیک مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور اخفش کے نزدیک جار مجرور کے عامل محذوف کی وجہ سے اس کا یہ اعراب ہے۔ اور اخفش کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ علی ابصارہم کا جملہ فعلیہ پر عطف کیا گیا ہے، اور لفظ غشاوہ میں ایک قرات نصب کی بھی ہے، اور اس وقت تقدیری عبارت اس کی یہ ہوگی وجعل علی ابصارہم غشاوۃ۔ یہ نصب اس تقدیر پر ہے کہ غشاوۃ کے حرف جار کو محذوف قرار دے کر ختموں کو غشاوۃ کی طرف بلا واسطہ متعدی مانا جائے۔ اس صورت میں اصل عبارت کے اعتبار سے مانا یہ ہوں گے وہ ختم علی ابصارہم بغشاوۃ۔ نیز غشاوۃ میں مدرج ذیل قراتیں بھی ہیں، وہ جو مصنف علیہ رحمہ وقریہ بالضم سے اس کو آگے بیان کر رہے ہیں، وہ ہم آئندہ سبق میں اس کو پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ ابصار میں امالہ جائز ہے باوجود اس کے قسم سواد ہے، اس لیے کہ را مکسورہ اپنی تکرار کی وجہ سے وہ سواد مستعلیہ پر غالب آ جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بلا کسی روک ٹوک کے امالہ وہ جائز ہے۔ اور غشاوۃن میں سے قاضی صاحب نے لفظ غشاوۃن کی ترکیب ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لفظ غشاوۃن میں اعراب کے اعتبار سے دو حالتیں ہیں، یا تو رفع ہے یا پھر نصب ہے۔ پہلے رفع کو بیان کیا گیا، مگر وجہ رفع کی دو تعیین میں اختلاف ہے کہ رفع کی وجہ کیا ہے۔ تو سببے فرماتے ہیں کہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، یعنی مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور اخفش صاحب کا کہنا یہ ہے کہ فاعلیت کی بنا پر یہ مرفوع ہے۔ اب سببے کے مذہب پر بنا کو اگر دیکھیں، سببے کے مذہب پر بنا کریں تو علی ابصارہم غشاوہ یہ جملہ اسمیہ ہوگا کہ علی ابصارہم یہ خبر مقدم ہو جائے گی، اور غشاوۃن یہ اس کا مبتدا مؤخر، اور اخفش کے نزدیک جملہ فعلی اور تقدیری عبارت اس کی پھر جو ہے وہ یوں ہوگی کہ واستقرت علی ابصارہم غشاوۃ، اور وہ پھر واستقرت کی وجہ سے غشاوۃ اس کا فاعل بنے گا، اور فاعلیت کی وجہ سے مرفوع ہو جائے گا۔ اور چونکہ سببے کے نزدیک علی ابصارہم خبر مقدم ہے اور یہ جار مجرور ہے، لہٰذا اس کو کوئی متعلق محذوف بھی ماننا پڑے گا، سو متعلق کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اکثر نحات فرماتے ہیں کہ ظرف مستقر یعنی جار مجرور کے متعلق فعل ہوگا، اور دلیل یہ ہے کہ متعلق کے اندر عامل ہوتا ہے، اور عمل میں فعل جو ہے وہ اصل ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صیغہ صفت کو مقدر مانا جائے گا، اس لیے کہ خبر میں اصل یہ ہے کہ مفرد ہو، جملہ نہ ہو، اور مفرد اس وقت ہوگی جب کہ صفت کو مقدر مانا جائے۔ مگر دھیان رہے کہ آیت میں دوسری صورت متعین ہے، دونوں احتمال وہاں چل سکتے ہیں جہاں خبر مؤخر ہو۔ اب علامہ ردی نے اس کی تشریح اس طور پر کی ہے کہ غشاوۃن کی وجہ رفع کے بارے میں اختلاف ہے۔ بصریین کہتے ہیں کہ غشاوۃن لا محالہ یہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، اور کوفی کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ واجبی طور پر فاعلیت کی وجہ سے مرفوع ہے۔
اچھا، بصریوں کی دلیل یہ ہے کہ اگر غشاوتن کو فاعلیت کی بنا پر مرفوع مانا جائے تو عامل اس کے اندر پھر ظرف ہوگا، اور ظرف کے عامل بننے کی شرط یہ ہے کہ ما قبل پر اعتماد رکھتا ہو، اور اعتماد کے معنی یہ ہے کہ ظرف ما قبل کا حقیقتاً یا حکماً معمول واقع ہو، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے ما سبق ذوالحال کا حال واقع ہو، یا موصوف کی صفت ہو، یا مبتدا کی خبر ہو، یا پھر حمزہ استفہام اور ما نافیہ کے بعد واقع ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ ابصارہم میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، لہٰذا یہ غشاوتن میں عمل نہیں کر سکتا۔ بس غشاوتن فاعلیت کی بنا پر مرفوع نہیں ہے، اور جب فاعلیت کی نفی ہو گئی تو ابتدا وہ متعین ہو گیا۔ اور کوفیوں کی دلیل یہ ہے کہ غشاوتن کو ابتدا کی وجہ سے مرفوع ماننے کی صورت میں اعلیٰ ابصارہم یہ خبر مقدم ہوگا، اور تقدیم خبر وہ جائز نہیں ہے۔ پس اعلیٰ ابصارہم خبر مقدم نہیں ہو سکتا، اور جب اعلیٰ ابصارہم خبر نہیں بن سکتا تو غشاوتن بھی مبتدا نہیں بن سکتا، پس لا محالہ فاعلیت کی بنا پر مرفوع ہوگا۔ رہا بصریوں کا یہ اعتراض کہ ظرف کے عامل بننے کے لیے ما قبل پر اعتماد ضروری ہے، سو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتماد کی شرط آپ کی یہاں ہوگی، ہمارے یہاں اعتماد ضروری نہیں ہے، تو پس اعتراض ہی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد علامہ ردی نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں اخفش وہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتیں درست ہیں، یعنی غشاوتن ابتدا کی وجہ سے بھی مرفوع ہو سکتا ہے اور فاعلیت کی وجہ سے بھی مرفوع ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخفش کے نزدیک تقدیم خبر بھی جائز ہے اور ظرف کے عامل بننے کے لیے اعتماد بھی ضروری نہیں۔ اس تشریح سے معلوم ہو گیا کہ سبب ہے کہ اصل مد مقابل وہ کوفی ہیں، لیکن قاضی صاحب نے کوفیوں کے مذہب کو لا یعبأ سمجھ کر کہ لا یعبأ بھی ان کو چھوڑ دیا گیا، اور چونکہ اخفش ایک قول کے اعتبار سے سیبویہ کے مخالف تھے، اس لیے قاضی صاحب نے سیبویہ کے مقابلے میں اخفش کو لا کھڑا کیا۔ اب قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اخفش کے قول کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ علی ابصارہم غشاوہ کا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم پر عطف کیا گیا ہے، اور معطوف علیہ جملہ فعلیہ ہے، پس مناسب ہے کہ علی ابصارہم غشاوہ جو کہ معطوف ہے وہ نیز جملہ فعلیہ ہو کر وہ عطف کے لیے یہ چیزیں موجب تحسین ہو جائیں گی کہ معطوف و معطوف علیہ اسمیت و فاعلیت میں شریک ہوں، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اسمیت و فعلیت میں شریک ہوں جبکہ غشاوتن کو بربنائے فعلیت کے مرفوع مانے، کیونکہ اس صورت میں ایک فعل مقدر ماننا پڑے گا، اور جب فعل مقدر مان لیا، چونکہ قاعدہ ہے کہ المقدر کالمذکور کہ جو مقدر ہے وہ مذکور کی طرح ہے، تو اس لیے وہ اعلی ابصارہم غشاوہ جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور سیبویہ کے مسئلے کے پیش نظر یہ حسن پیدا نہیں ہوگا۔ مگر خیال رہے کہ سیبویہ بھی جو ہے وہ تہی دست وہ نہیں ہے، مطلب سیبویہ بھی تہی دست نہیں ہے، اس تائید کا ان کی جانب سے جواب دیا گیا ہے، بلکہ تناسب جملتین فی العطف اسی وقت قابل تحسین ہوتا ہے جبکہ اس تناسب کے لیے کوئی معنی موجود نہ ہو، اور اگر اس تناسب کے لیے کوئی معنی موجود ہو تو پھر تناسب خوبی نہیں رہتا۔ اور آیت میں معنی موجود ہے، وہ یہ کہ غشاوتن معنی تصرف دائمی ہے، اور ختم جو ہے وہ معنی دائمی نہیں ہے، تو کیونکہ قلب اور سمع کا تصرف وہ غیر مستمر ہے، اس لیے کہ کبھی ادراک کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، لہٰذا ان کا معنی بھی غیر مستمر ہوگا۔ اور بصر کا تصرف دائمی ہے، اس لیے کہ بصر سے آیات کا ادراک کیا جاتا ہے جو انفس و آفاق میں موجود ہیں، اور آیات کا وجود ہر وقت رہتا ہے، پس تصرف بصر اور ادراک ہر وقت رہے گا، اور جب تصرف مستمر ہے تو اس کا معنی جو ہے غشاوتن بھی مستمر ہوگا، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ ختم جو ہے وہ معنی غیر مستمر اور غشاوتن مستمر ہے تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ ختم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جملہ فعلیہ سے تعبیر کیا جائے تاکہ وہ غشاوتن کے معنی دائمی ہونے پر
دلالت کرے۔ اور غشاوتن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جملہ اسمیہ سے تعبیر کیا جائے تاکہ وہ غشاوتن کے معنی دائمی ہونے پر دلالت کرے۔ پس معطوف اور معطوف علیہ کے یہ مختلف تقاضے اس بات سے مانے تھے کہ جملتین میں تناسب پیدا کیے جائے، لہٰذا قاضی صاحب کا اخفش کی تائید میں وَيُؤَيِّدُهُ العطف کہنا کوئی قوت نہیں رکھتا۔ اب وَقُرِئَ بِالنَّصْبِ، یہاں سے فقط غشاوتن کی دوسری حالت بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ غشاوتن کو نصب پڑھا گیا ہے۔ اب منصوب پڑھنے کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ مفعولیت کی بنا پر، دوسرا یہ کہ منصوب بنازل خافض قرار دیا جائے، تو لہٰذا اس بنیاد پہ اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ مفعولیت کی بات تو واضح ہے۔ دوسری وجہ کی تشریح یہ ہے کہ علی ابصارہم غشاوتن کی اصل تھی، وختم علی ابصارہم بغشاوتن، تو بغشاوتن جار مجرور سے مل کر ختم کے متعلق تھا، اور ختم بواسطہ با کے غشاوتن کی طرف متعدی تھا، مگر با کو حذف کر کے ختم کے بلا واسطہ غشاوتن کی طرف متعدی کر دیا گیا، اور غشاوتن کو منصوب بنازل خافض کے پڑھا گیا۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کی وضاحت ہو گئی، آپ اچھی طرح اس کو سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، اور بالخصوص غشاوتن کے رفع پر بھی جو وجہ ہے امام سے بوا کیا کہتے ہیں وہ بیان کریں، اور بالخصوص پھر اس کو منصوب بنازل خافض کس طرح پڑھیں گے اس کی بھی تشریح سپرد قلم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔